اب وہاں پہ مسجد ہے اور اس مسجد کی وجہ سے وہاں پہ ہیکل بنانے میں دشواری پیش آتی ہے، اس لیے جب سے یہودی اپنے پورے پاور میں آئے ہوئے ہیں نا، ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ کسی طریقے سے یہاں سے آگے پیچھے ہوں اور ہم یہاں پہ اپنی دوبارہ سے ہیکل بنا سکیں۔ اب چرچز آپ کو پتا ہے جہاں پہ مرضی ہم بنا سکتے ہیں، گردوارے، مندر، مساجد دنیا بھر میں کہیں پہ بھی بنائی جا سکتی ہیں، لیکن یہودیوں کے عبادت خانے تو جگہ جگہ ان کے ہیں، اس کو وہ سیناگوگز کہتے ہیں، جہاں پہ وہ روایتی ورشپ وغیرہ کرتے ہیں، آ کے کلام سنتے ہیں، وہ تو کافی جگہوں پہ ہیں، جہاں جہاں یہودی ہیں وہاں پہ سیناگوگز یا عبادت خانے موجود ہیں، لیکن جس کو وہ ہیکل کہتے ہیں نا، اس کی جگہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے جو جگہ خدا نے ان کو بتائی تھی، دکھائی تھی، اور اس کا پورا نقشہ خدا نے دیا تھا۔ وہ چاہتے ہیں کہ مخصوص شہر یعنی القدس، جس کو یروشلم بھی کہتے ہیں، وہاں پہ بنے گی، کیونکہ جگہ ہی اس کی ہے۔ ایک شہر، ایک ملک، ایک مقام، اس نے کہیں اور پہ نہیں بننا، مخصوص جگہ پہ ہی اس نے بننا ہے یا بنائی جائے گی۔ یہ ان کا ایک نظریہ ہے کہ اسی جگہ پر بنی جانی چاہیے۔ تو یہ سارے کا سارا فلسطین والا جھگڑا اس بات پہ ہے، ساری کی ساری جو جھگڑا ہے وہ اسی بیس پہ ہے کہ وہاں پہ یہ بنی جائے، اور ایک معاہدہ ابراہیمی کہلاتا ہے۔ آپ سب کو پتا ہوگا خدا نے مقدس ابراہم سے ایک وعدہ کیا تھا، کیا تھا؟ فرات سے دجلہ تک کا علاقہ، ویسے تو کہا تھا تیری نسل آسمان کے ستاروں کی مانند ہوگی، اس میں ہم بھی ہیں، سارے ابراہیمی مذاہب جو ہے نا، جو بھی اس کو مانتے ہیں، لڑی پیچھے جڑتی ہے، وہ سارے ہیں اسی طرح سے، تو وہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہے، بہت سارے ہیں، لیکن جو کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، دجلہ سے فرات تک کا علاقہ میں تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، یہ معاہدہ ہے۔ اور میں نے ایک دفعہ بتایا تھا یہ علاقہ کون کون سا ہے، اب اس کو وہ گریٹر اسرائیل کہتے ہیں، وہ علاقے جو ابھی تک ان کے رسائی میں نہیں ہیں، وہ علاقے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے باپ ابراہم کو خدا نے دے دیے ہوئے ہیں۔ اب وہ خدا کے ساتھ ہمارے باپ کا معاہدہ ہے، اس لیے یہ غزہ جو ہے نا یہ خالی کروا رہے، یہ بھی مقصد یہی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ ابراہم کو خدا نے دے دیا ہوا ہے، یہ سارا رول ہے۔ اور پھر آگے پیچھے کے کچھ علاقے، مصر کے کچھ علاقے، لبنان، یہ سارے اسی میں آتے ہیں، شام کے کچھ علاقے، اور ان کا پلان یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل، وہ جگہ جو خدا نے ہمارے باپ کو دکھائی تھی، بتائی تھی، وہ ہماری ہونی چاہیے، یہ سارا رولا ہے۔ ویسے انہوں نے مار بڑی کھائی ہے، اتنا صبر کوئی نہیں کرتا جی، کہ خدا نے کوئی آج کا وعدہ کیا ہوا ہے میں تجھے یہ دجلہ سے فرات تک علاقہ دوں گا، کوئی آج کی بات ہے یہ؟ پھر خدا نے جو بتائی تھی، پاکستان کے بعد تو ملک بنا وہ، ان کو اصل جو شہر تو تھا ہی ان کا، وہ کبھی نکل جاتے تھے کبھی آ جاتے تھے، حکومتیں کسی اور کی ہوتی تھی، شہری اسرائیلی ہوتے تھے، کبھی اور بھی آ جاتے تھے، لیکن باقاعدہ طور پر ملک تو 1948 میں بنا، 47 میں پاکستان، 48 میں اسرائیل، اور اس کے بعد سے پھر حالات جو ہیں وہ بالکل ان کی گرفت میں ہیں، وہ دنیا کو اپنے حساب سے چلا رہے ہیں۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ جو باتیں، جو وعدے حضرت ابراہیم کے ساتھ خدا نے کیے تھے، دیگر مذاہب بھی، وہ کہتے ہیں اسلام بھی مانتا ہے، مسیحی بھی مانتے ہیں، تو اس لیے جی ہم ضرور اس پر قابض ہوں گے ان علاقوں پر۔ عزیزو، اگر آپ یہ ریفرنس دیکھیں پیدائش کی کتاب کے 15ویں باب کی 18ویں آیت، تو وہ ایریا جو خدا نے مقدس ابراہم کو دیا تھا، جیوش کے مطابق اب وہ اس کو گریٹر اسرائیل کے نام سے ایک پلان رکھتے ہیں۔ یہ ان کا ایک منصوبہ بندی ہے ان کی، کہ وہ اب ایجپٹ، فلسطین، لبنان، سیریا جس کو شام بھی کہتے ہیں، اور عراق، ان علاقوں میں جتنے بھی یہ علاقے ہیں، ان کے حصے جو ہیں وہ سارے کے سارے، کچھ حصے ہیں جو نہیں آتے لیکن زیادہ تر حصے جو ہیں وہ گریٹر اسرائیل میں آتے ہیں، یعنی کہ ملک کنعان کی وہ سرزمین جس کا وعدہ خدا نے اپنے بندہ ابراہم کے ساتھ کیا تھا۔ یہ ایگریمنٹ ہے جو جیوش یا یہودی کہتے ہیں کہ خدا نے خود ہمارے جد امجد، ہمارے بزرگ مقدس ابراہم کے ساتھ کیا تھا۔
اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ معاہدہ تو ظاہر ہے کلام مقدس میں موجود ہے، لیکن ہیکل کی بربادی کا خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا، ہیکل کی دوبارہ تعمیر کا جو ہے وہ ہیکل یا مقدس آسمان سے اترنے کا بیان موجود ہے، اور مقصد یہ تھا کہ ہیکل کی بربادی کا خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا، اور جنرل ٹائٹس نے 70 میں اس کو تباہ کر دیا تھا، شہر کو بھی قابض اس نے کر لیا تھا اس کو۔ تو مقصد یہ تھا خدا کے لوگ یا دنیا بھر میں سے اس پر ایمان لانے والے لوگ کسی مخصوص ایریا میں صرف آ کر خدا کو نہیں ملیں گے، بلکہ وہ ہر علاقے میں، ہر جگہ پر، ہر گھر میں موجود ہوگا۔ تو اس لیے جو ہیکل کا کانسیپٹ تھا وہ خدا نے ختم کر دیا، اور اب جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جیوس جو ہیں ان کی زیادہ تر تعداد جو عہد نامہ جدید ہے، نیا عہد جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس کے بلڈ کے وسیلہ سے، کفارے کے وسیلہ سے نیا عہد ہمیں ملا ہے، اس کو وہ مانتے نہیں ہیں، اس کو وہ قبول نہیں کرتے۔ تو یہی بنیادی وجہ ہے کہ جو پروفیسیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، چونکہ یہ نئے عہد نامہ میں سے ہیں تو جیوش اس طرح سے ان کو نہیں مانتے۔ اس لیے آنے والے وقت میں آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کروں گا۔ ابھی یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں جلد از جلد ہیکل بنائی جائے، تو میں کلیئر کر رہا ہوں کہ اس میں خدا کی مرضی شامل نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بحیثیت مسیحی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جنگوں کے بڑے واقعات ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق مسیحی پرامن ہے، اور ان کو جنگ کا جو ہے وہ کسی کو مارنے کی تعلیم نہیں ہے مسیحیوں کو۔ لیکن دنیا کی جو اوور آل نظر، جہاں پہ ہم نظر دوڑا سکتے ہیں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور ایک مخصوص وقت کے لیے یہ غیر قوموں کے پاس ہے، وہ مقدس شہر کو 42 مہینے تک پامال کریں گے۔ یہ ایک مخصوص وقت ہے، اور اس کے بعد ہیکل جو ہے اس کے بعد تعمیر ہو جائے گی، اور یہ جو ہیکل تعمیر ہو جائے گی یہ خدا کی مرضی سے نہیں ہوگی، یہ مخالف مسیح کی مرضی سے ہوگی۔ اب یہاں پہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ مخالف مسیح کی انٹری ہوتی ہے۔ اب یہ آ کے کیا کروائے گا؟ یہ آ کے مصلحت کروائے گا۔ یہ پاورفل تگڑا بندہ ہوگا جی، کوئی مصلحت یہ کروائے گا کہ جی جہاں پہ مسجد اقصی ہے وہ ہے تو صحن، آؤٹر کورٹ ہے، آپ کا جو پاک ترین علاقہ ہے، یہ جو پاک جگہ ہے، آپ یہاں پہ اپنی بنا لیں، اس کو نہ چھیڑیں، یہ جھگڑا نہ مول لیں، یہ جگہ انہی کو رہنے دیں تاکہ ان کا بھی کام چلے، اور اپنی جگہ بھی آپ بنا لیں تاکہ آپ کا بھی کام چلے۔ اس کا حل بھی یہی ہے، لیکن خدا کی مرضی اس میں نہیں ہے۔ لیکن یہودی چاہتے ہیں یہ ہو جائے، اور یہ ہو بھی جانا، کیونکہ وہ تو تیاریاں پکڑی بیٹھے ہیں کہ کسی بھی وقت ہم یہ ہیکل جو ہے، تیسری ہیکل جو بنائے وہاں پہ، وہ تو بالکل تیاری میں ہے، وہ تو لال بچیاں کی قربانی اور پتہ نہیں کیا سوچے بیٹھے ہیں تاکہ تقدیس کی جائے اور دوبارہ سے نئے سرے سے پھر یہاں پہ قربانیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا جا سکے۔